تیری بھینس سی جھوٹ میں اپنا ہتھوڑا ماروں، یعنی تیری بھینس سی جھوٹ میں میرا ہتھوڑا ماروں. اس کے معنی کیا ہو گیا؟ تیری بھینس سی جھوٹ میں میرا ہتھوڑا ماروں. اب آپ بتائیے، تیری جھوٹ ہے یا رنگیلی کھڑکی، کھلم کھلا تیری سرے بازار جھوٹ ماروں اپنے حق سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ماش کے اوڑے یعنی کھا جاؤں تجھ کو، یعنی تو ہے ماش کا اوڑا جھوٹا، تیرے کو ایسے کھا جاؤں. اس کے معنی یہ ہے ماش کے اوڑے، جھوٹیا ماہر چور، بہن چور، ماہر چور، میاں کا لونڈا. لونڈا دہلی میں جو ہے اچھے لونڈا مطلب بچے کو کہتے ہیں، ارے یار نوجوان لونڈا ہے بولتے ہیں، لونڈا لونڈیا وہاں پہ ایک رواج ہے. بھاڑ خو، بھاڑا کھانے والا، بھاڑا بولتے ہیں کرایہ دار کو، کرایہ. بھاڑ کیونکہ بدنام لفظ اس لیے ہو گیا، بھاڑ جو ہے لوگ عورتوں کی کھاتے ہیں یعنی کرایہ پہ چلاتے ہیں، اسی لیے بدنام ہو گیا. تو جو ٹیکسی ڈرائیور سے سارے کے سارے بھاڑ خو ہیں، یعنی بھاڑا کھاتے ہیں، اور جتنے بھی مکاندار ہیں وہ سب کے سب بھاڑ خو ہیں، تو بھاڑا کھانے والے ہیں. یہ ممبئی کی زبان میں اگر آپ دیکھ لیں تو گالی نہیں ہے یہ. لہٰذا میاں کا لونڈا، ماش کا اوڑا، جھوٹیا ماہر چور، اس کی جھوٹ ماروں کھلم کھلا اپنے حق سے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کی جھوٹ ہے یا رنگیلی کھڑکی، کہ سالی کی جھوٹ ملتی، جھوٹ جو ہے جھوٹ کی، اس کی جھوٹ کی چول اتنی ہے کہ مٹتی نہیں. کئی جھوٹی آزمائش کے گھوڑے اس کی جھوٹ مارنے کی چکر میں گھس گئے جہنم میں. مطلب اس کی جو جھوٹ ہے وہ آزمائش کے گھوڑے، یعنی وہ جو ہے آزمائش میں چھوڑے گئے تھے، وہ اس کے جھوٹ مارنے کی چکر میں، یعنی جھوٹ کو اسے ختم کرنے کی چکر میں اس کے اندر جا کے احمدی بن گئے. اب آپ یہ بتائیے، جو الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں بظاہر گالی لگتے ہیں لیکن گالی نہیں ہے. لیکن وہ جو پہلے سے ذہن میں لوگ گالی لے کر بیٹھے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ گالی دے رہا ہے. نہیں، میں تو تمہاری گالی کا جواب اچھے الفاظ سے ایسے دے رہا ہوں جو تم کو گالی لگ رہی ہے. لہٰذا تم اندھے ہو، عقل کے اندھے ہو. ہے کہ نہیں بات؟ کچھ بھی ہو، تھوڑا سا ذہن تو دیکھیے، معاملہ تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں گالی جیسی بات ہے یہ، لیکن گالی نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے آپ کی، گالی تو نہیں ہے لیکن گالیوں جیسی ہے اسٹائل. ہاں جو لوگ پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ گالیاں ہیں اسی اسٹائل کے، ان کو تو واقعی میں ایک دم ایسا لگے گا یہ بند شال میں لپیٹ کے مار رہی ہے. بالکل ایسے ہی میرا کام ہی وہ ہے. تم لوگ لفاظی سے آؤ گے تو میرے پاس بھی زبردست لفاظ ہیں، الفاظوں کی کمی میرے پاس بھی نہیں ہے ماشاءاللہ سے، کہ تم لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا. لہٰذا میں تمہارے کو تمہاری اصلیت بتا دوں. لیکن کوئی بھی جب یہ سنے، اچھے لوگ دیکھیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا نا. دیکھیے یہ جنگ جو ہے خود ایک بدماش کے بیچ میں اور ایک اچھے کے بیچ میں ہے. لہٰذا ان کو اچھا کیسے لگے گا؟ کئی لوگوں کو ان لوگوں نے برباد کر دیا ہے، اور یہ میرے لیے مخصوص ہے. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ یہ مسیح دجال کے خاتمے کی حد تک ہے. اس کے بعد میں یہ نہیں بولوں گا کہ اس طریقے سے رائمنگ ورڈز یوز کرو. کوئی کسی کو اختیار نہیں ہے مسلمانوں کو کے خلاف ایسے باتیں استعمال کرے سوائے میرے، کیونکہ میری جنگ ہے یہ، میرے سے لڑنا ضروری ہے ان کو، اور لڑائی میں سب کچھ جائز ہے. یہاں پر مجھے ان کے بد کلام کے الفاظ کا جو جواب دینے کے لیے میرے پاس اچھے الفاظ ہیں انہی کا اسٹائل میں. تیری بھینس سی جھوٹ میں، تیری بھینس سی جھوٹ میں میرا ہتھوڑا. میرا ہتھوڑا مطلب تیری جو بھینس جیسی جھوٹ ہے اس میں میرا ہتھوڑا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ معاملہ. تو میاں کا لونڈا ماہر چور، میاں کا لونڈا ماہر چور، بہن چور ہے سالہ اپنے بہن بھائی کا، سالہ اپنے بہن بھائی کا. مطلب سالہ ہر آدمی ہوتا ہے اپنے بہن بھائی کا. جھوٹیا ماہر چور، سالہ اپنے بہن بھائی کا، بہن چور ماہر چور، تیری جھوٹ مارو سرے بازار کھلم کھلا اپنے حق سے. تیری بھینسی جھوٹ میں میرا ہتھوڑا، ماہر چور، ماش کے اوڑے، تیری ماں کا لونڈا، میاں کا لونڈا جان مروا رہا ہے اپنی بحثی مقبرے میں. مرزا غلام احمد قادیانی مسیح دجال ذلیل حرام زادہ سور. اب دیکھیے سور اور حرام زادہ لفظ ہیں، ذلیل لفظ ہیں، یہ حدیث میں آئے ہیں. ذلیل اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ذلت دی. حرام زادہ وہ ہوتا ہے جو ناجائز پیدا ہوتا ہے، اور حرام اس کو کہتے ہیں جس کو منع کر دیا گیا. حرامی سالہ اپنے بہن بھائی کا، مرزا غلام احمد قادیانی مسیح دجال ذلیل. یہ باتیں جو ہے گالی نہیں ہیں بلکہ یہ ان کے کیریکٹر بیان کرتی ہے جو نیگیٹو کیریکٹرز ہیں. ماشاءاللہ سے میں کوئی بھی گالی دینا نہیں چاہتا. میں اور میرے مسلمان بھائیوں کو یہ بولتا ہوں، دیکھو میرے بھائیوں، میری اور مسیح دجال کی جنگ ایک مخصوص جنگ ہے. لہٰذا آپ لوگ یہ اپنے دوستوں پہ نہ آزمائیں، کیونکہ یہ اس سے ہو سکتا ہے کہ لوگ گمراہ ہو جائیں، آپ لوگوں میں بدنیتی پیدا ہو جائے، کیونکہ آپ کا معاملہ اللہ کے واسطے نہیں ہے. میرا یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ مسیح دجال کی جو لفاظی ہے، جو بدماشی ہے، ان کے گالیاں ہیں، ان کی لڑائی میں میں ایسا وار کروں کہ ان کو شرمندگی محسوس ہو. ذرا سوچئے میرے بھائی، یہ وہ جھوٹ ہے جس کی چول نہ مٹی. مطلب کم وقت جھوٹ ہے کہ بھراتے مانے، یعنی کھجلی اتنی ہے کہ بڑھاتے جا رہے ہیں. جھوٹ مٹتی نہیں ہے کم وقت.
اس کی جھوٹ مارنے کے لیے میرا حق کا 007 کا حق کا ہتھوڑے کی ضرورت تھی. اس کو مسیح دجال کو ایک عورت بھی بتایا گیا ہے پارسیوں میں, یعنی انگرا مینیو, جو بالکل ہی لبھاتے ہوئے ایسے 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 کرتے ہوئے سب کے ایمان کھا جائے گی. یعنی ایک مسیح دجال کو ایک عورت کی شکل بھی بتائی گئی ہے. میرے بھائیوں, تو میرے بہنوں, اور آپ لوگ برا نہ مانیں, اس چیز کو ایک مخصوص طور پہ میرے لیے ہے, بعض چیزیں میرے لیے الاؤڈ ہے جو آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے, یا جو میرے ساتھ ہو کے لڑتے ہیں ان کے لیے الاؤڈ ہے. یعنی میری جو بیوی ہیں وہ دنیا کی مائیں ہیں, تو یہ لوگ کہتے ہیں ماں کی گالی دیتے ہیں, تو میں بولتا ہوں الحمدللہ وہ تو میں ہوں, کیونکہ تمہاری ماں میری بیوی ہے, تو میرے لیے ماں کی گالی جائز ہو گئی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو یہ مجھے ماں کی گالی دیتے ہیں یہ ان کے اوپر ہی پلٹ جاتی ہے, کیونکہ یہ ان کی میری بیوی ان کی ماں ہوتی ہے, لہٰذا میں وہ ہوں جو یہ گالی دے رہے ہیں. بولتے ہیں تو بہن کی گالی, مطلب ٹھیک ہے میری بیوی بھی جو ہے میری بہن ہوتی ہے, امتی بہن, لیکن سگی نہیں, لہٰذا میں وہ بھی ہوں. اس کا جواب میں ایسے دیتا ہوں. تو ذرا اندازہ لگائیے کہ میں بات چیت کیا کر رہا ہوں, کیا میری نیت ہے. میری نیت ان کو سمجھانا ہے, جہنم سے بچانا ہے, لیکن کم وقت سمجھتے ہی نہیں. سور تو قرآن کی میں آیت میں آیا ہے کہ واقعی سور جو ہے نا, سور ہے, بندر ہے, ذلیل ہے, یہ باتیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اور الحمدللہ میری نیت جو ہے ان کو پاک کرنا ہے, ان کو بچانا ہے جہنم سے. اگر ان کو لگے تو لگنے دو, لیکن میں یہ نہیں بولوں گا کہ آپ لوگ اس کی گمراہی میں پڑیں یا میری اس چیز کو کاپی کریں, کیونکہ یہ میں ان کے لیے ایسی مثال پیش کر رہا ہوں کہ برائی کا جواب اچھے سے بھی دیا جا سکتا ہے, کیونکہ ذہن میں ان کے گالیاں بھری ہوئی ہیں پہلے سے. جب رائمنگ ورڈز ان کے منہ پہ پڑتا ہے تو وہ بھی اس کو بھی گالی سمجھ جاتے ہیں, کیونکہ وہ ہے ہی سور, یا وہ ہے ہی ذہنی طور پہ گندے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فحش باتیں ہم نے تم پر حرام کر دی ہے. مومنوں میرے بھائیوں, فحش باتوں سے, فحش صحبت سے بچو, اور میں ہی مسیح اصلی مہدی علیہ السلام ہوں, جو آ چکا ہوں, تمہارا روحانی باپ ہوں. مجھے اختیار ہے وقت پڑنے پر کہ میں کسی کا مال چھین لوں, کچھ بھی کر لوں, مجھے مقصد ہے بچانا. جب اگر میرے مددگار نہ ہو تو اس صورت میں مجھے مدد خود کرنی پڑے گی اپنی. مجھے دنیا میں کچھ بھی کرنے کا اختیار ہے, یہ اللہ کی طرف سے, جو 007 بانڈ 007 کو دیا جاتا ہے, یعنی اللہ کا میں مسیح ہوں. 007 اللہ کے نزدیک ایک مبارک نشان ہے, جو مسیح کے لفظ میں بھی 7 ہے, مودود کے لفظ میں بھی 7 ہی آتے ہیں, اور میں آیا بھی 7, یعنی جو 7 جو معاملہ ہے, میرے بیویوں کے نام میں بھی 7 ہے پورے کیریکٹرز. تو ماشاءاللہ سے آپ لوگ جو ہے مسیح دجال سے لڑتے رہیے گا, اور یہ انٹرویو آپ نے دیکھنے کا شکریہ, اور پھر میں انشاءاللہ اور لوڈ کروں گا, آپ کو بتاؤں گا. اچھا یہ بتاؤ کہ اتنی ساری باتیں ہو جانے کے باوجود آپ جو ہے پبلک میں آخر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ پبلک میں آنے سے پہلے پورا اوزار تیار کرنا تھا, میرا کام وہی ہے, میں تیار کر رہا ہوں الحمدللہ. آہستہ 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 مجھے آنا ہے, کیونکہ اندھوں پر اچانک روشنی نہیں ڈالی جاتی. ذرا آپ غور کریں, اگر اندھے ہیں, جیسا کہ ادھر اندھاپن آپ دیکھیے, جیسے اللہ اکبر, اگر آپ کسی بھی اندھے کو جس کی پٹھی آنکھیں کھولتے ہیں ایک دم اس پہ روشنی نہیں ڈال جاتے, میں اللہ کا نور ہوں, روشنی ہوں, اچانک میں کسی کی آنکھ پر نہیں پڑ سکتا, کیونکہ وہ پھر سے اندھا ہو جا سکتا ہے. ارے ایسے کیسے مہدی علیہ السلام, ارے یہ مہدی علیہ السلام ہے, نہیں تو کیا مہدی علیہ السلام تم نے آخر دیکھا کتنے مہدی علیہ السلاموں کا اب تک؟ اوریجنل پہلا اور آخری مہدی علیہ السلام یہی ہے, بس اس کے بعد کوئی آنے والا بھی نہیں ہے. الحمدللہ حاضر من فضل ربی. یاد رکھو میں داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں, اللہ تعالیٰ آرٹسٹوں کو پسند کرتا ہے, میری نیچر بھی آرٹسٹک نیچر ہے, کیونکہ میری نیت صاف ہے, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے بشرطے کہ اس کے راستے میں ہو وہ. اور مجھے گانا نہیں آتا, مجھے میوزک بجانا نہیں آتا, مجھے شاعری بولنا نہیں آتا, یہ میں بالکل ایک اناڑی ہوں, لیکن ایک ایکٹر ہوں اللہ کے راستے میں. اور مجھے لوگ بولتے ہیں کہ میں آپ کو سائن کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کو اپنا ایکٹر بنانا چاہتا ہوں. بھائی صاحب مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے پہلے سائن کر لیا ہے, اور مجھے تا قیامت تک کے اگر مجھے اللہ تعالیٰ زندگی دے دے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اداکاری کرنا ہے. دنیا کے سارے گانوں کو اسلامی گانوں میں کنورٹ کر دینے کا ہے ماشاءاللہ سے, انشاءاللہ یہ ہو جائے گا, اور سارے ورلڈ میں اسلامی حکومت لانا ہے. میری بیوییں, میرے بچے وغیرہ سب کو یہی تعلیم دینا ہے. اور میرے بھائیوں میرے ساتھ ہو جاؤ, اور میرے ساتھ ہو کر میرا مددگار ہو جاؤ, کیونکہ یہ تاریخ گواہ ہے, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا. بھائی صاحب میں مہدی علیہ السلام اکیلا ہی چلا ہے جانب جنت, مگر مومن آتے جائیں گے, قافلہ بڑھتا جائے گا انشاءاللہ. میری بات غور کریں, اور جو بھی اللہ والے ہیں, جو مجھ سے مقام پانا چاہتے ہیں, جو ترقی کرنا چاہتے ہیں, جو اللہ کی عزت چاہتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, وہ میرے ساتھ ہو جائے ابھی, اور رات دن میرے ساتھ ہو کر محنت کریں اور دنیا میں پھیلائیں. شیعہ حضرات نوٹ کر لیں, مسیح دجال آ گیا, میں بھی آ گیا اصلی مسیحا, لہٰذا آپ کا جو امام مہدی تھا, جو جس کو آپ پہلے آنے والے سمجھ رہے تھے, دجال سے پہلے مہدی ظاہر ہوں گے, رائٹ, پھر اس کے بعد مسیح دجال آئے گا, پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. بھائی صاحب میں عیسیٰ ابن مریم یعنی روح القدس جو مہدی علیہ السلام تھا خود آ گیا ہوں, لہٰذا آپ کا مہدی تو آیا نہیں, لہٰذا آپ لوگ غلط گمراہی میں تھے, توبہ کریں. اور مسیح دجال بھی آ گیا ہے, مہدی کوئی تھا نہیں, غائب ہو گیا. امام عسکری کے بچے کو لے کر لوگوں نے بیوقوف بنایا اور کئی زمانے تک چندے وصول کرتے رہے. وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا نہیں کرتا, کوئی بھی امام مہدی غائب تھا نہیں, نہ ہو سکتا ہے تا قیامت تک.
اور یہ بات آپ عقیدے سے ہٹا لیں، اور شیعہ حضرات کو بھی اور سارے ایرانیوں کو، سارے اہل تشیعوں کو بتائیں کہ میں جو ہے خدا نہیں کہ حضرت عثمان، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی سی بات سنوں یا ان کے بارے میں کوئی میں فیصلہ کروں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ حشر میں دیکھے گا کون کتنے پانی میں مجھے نہیں معلوم۔ سارے انبیاء علیہ السلام اور سارے صحابہ پہ، تبع تابعین پہ سب کو میرا سلام، الحمدللہ میری دعائیں ہیں سب کے ساتھ، اور ترقی کرو آپ لوگ، لیکن یہ امید مت رکھو کہ مہدی علیہ السلام جو ہے نا اہل بیت سے ہونے کے باوجود آپ کے شرک کو بڑھائے گا یا آپ کے متا سسٹم کو فالو کرے گا۔ گوری خوبصورت کراری جوان خوبصورت لڑکی دیکھتے مجھے ایسا لگا کہ شادی کر لوں اس سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اگر کاش یہ مسلمان ہو جاتی ہے، اور متا سسٹم ایک معنوں میں زنا کاری کا سسٹم ہے۔